اور ابھی آپ کو لے چلیں گے لاہور، جہاں حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جب عمران نیازی نے حکومت چھوڑی تو کہا کہ ہم 100 روپیہ پیٹرول مہنگا کریں گے، 100 روپیہ پیٹرول سستا کر کر IMF سے معاہدہ توڑ کر باہر نکل آیا، اور آج تک 15 مہینے تک ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیں۔ جہاں پر لوگوں کی معاشی مشکلات ہیں، یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اگر حکومت کاوش نہ کرتی، وزیر اعظم جو ہیں وہ خود آگے بڑھ کر ملاقات نہ کرتے، ہر جگہ جو ہے وہ پاکستان کا کیس نہ پلیڈ کرتے، تو شاید خدا نخواستہ یہ ایٹمی قوت جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ اس صورت میں معاشی کشتی جو ہے وہ خدا نخواستہ غرق ہو سکتی تھی اور اس سے بدتر حالات ہوتے۔ تو تاریخ دان جب بھی تاریخ لکھے گا تو ان محرکات کو ضرور لکھے گا۔ عمران نیازی نے کہا تھا کہ میں IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کرنے کو ترجیح دوں گا۔ عمران نیازی نے اس معیشت، پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا، خود تو خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو خودکشیوں پر ضرور مجبور کیا۔ تو یہ سب حقائق عوام کے سامنے ہونے چاہیے۔ دوسری بات جو انتخابات کی آپ نے کی ہے، اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے۔ آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن یہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے، ایک سیاسی طالب علم کی حیثیت سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کوئی اور جماعت ہے، یہ تقاضا ضرور کیجئے کہ کوئی بھی حکومت آنے والی ہو، آج تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک معاہدہ کرنا چاہیے، ایک میگنا کارٹا کرنا چاہیے، معاشی پالیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے تاکہ عمران نیازی کی طرح دوبارہ سے اس ملک میں کھلواڑ نہ ہو سکے معیشت کے ساتھ، اور اس جو معاشی ایجنڈا ہے اس کو آئینی تحفظ جو ہے وہ قومی اسمبلی سے حاصل ہونا چاہیے۔ کم از کم اگلے 10 سال جو بھی آنے والی حکومت ہے وہ ان معاشی پالیسیوں کو، ان کے تسلسل کو برقرار رکھے گی۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک ہے تو سیاست ہے، اگر یہ ملک ہے تو صحافت ہے۔ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ آج یہ ملک ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک غلطی ہوئی، کسی نے بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے معیشت سے کھلواڑ کیا تو خدا نخواستہ اس ایٹمی قوت والے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کل تمام دنیا میں سب ملکوں کی جو عزت ہے، ان کی جو ایک پاور ہے وہ اکنامک پاور ہے۔ اکنامک انجن جو ہے آج کل ملکوں کو تقویت بخشتا ہے، اقوام عالم میں عزت بخشتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ ملک جو ہے ایک معاشی قوت بن سکے۔ دوسرے نمبر پر زراعت جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ پچھلے دنوں میں سپہ سالار اور وزیر اعظم نے مل کر ایک زراعت کے ایجنڈے کے اوپر ایک پوری کانفرنس کی اور ایک پورا لائحہ عمل دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر بہت چیزیں خراب ہیں وہاں پر کسان نے گندم میں اچھے پیسے کمائے ہیں، اور یہ صوبہ پنجاب یہ ایک ایسی فروٹ باسکٹ ہے جو پورے ملک کو اپنا جو ہے وہ زرعی طور پر، معاشی طور پر مضبوط کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنا جو ہے زراعت کی طرف توجہ دینی ہے۔ سیڈ جو ہے ہمارے وہ بڑے ناقص ہیں، ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی ہے تاکہ جو ہے وہ اچھا سیڈ کاشتکار کو وقت بر وقت مل سکے، اس کو انسینٹو مل سکے۔ کاشتکار مضبوط ہوگا تو اس ملک کی جو ریڑھ کی ہڈی زراعت ہے
وہ مضبوط ہوگی۔ حمزہ صاحب آپ بطور سیاسی ورکر آپ سے سوال ہوا کلیئر کٹ جواب نہیں آیا، اس کا پیپلز پارٹی اس بات پہ کلیئر ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں اپنے وقت پر آگے نہ پیچھے اسی وقت تک تحریر ہو اور اپنے وقت پر 60 روز میں الیکشن ہو۔ اپنی خواہش کا اظہار، برائے مہربانی اپنی خواہش کا اظہار بتائیں کہ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے اسمبلیاں بھی آگے نہ جائیں، پیچھے نہ جائیں اور الیکشن اگر 60 روز میں ہو جائے تو ایسا کلیئر کریں؟ شاید آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں۔ میں نے کہا کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں پنہا ہے، اور یہ حکومت جو ہے اپنی آئینی مدت پوری کر کر چلی جائے گی، اور پھر انتخابات ہوں گے جس کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ میں اور آپ اعلان نہیں کر سکتے۔ یہ بتا دیں کہ انتخابات کے حوالے سے آپ بھی بڑے پر امید ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بھی بڑے بیانات آ رہے ہیں کہ انتخابات اپنے وقت پر ہونے جا رہے ہیں۔ کل کی ملاقات بھی تھی پرائم منسٹر کی اور زرداری صاحب کی، اس میں بھی بریک تھرو یہ ہوا کہ متفق ہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں، لیکن کچھ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ انتخابات اپریل یا مارچ میں جانے کی باتیں بھی پاور کوریڈورز میں زیر گردش ہیں۔ بطور پولیٹیکل ورکر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو انتخابات اپنے وقت پر ہی ہوں گے؟ میں بطور پولیٹیکل ورکر اور بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ انتخابات جو ہیں ان کا انعقاد ہونا چاہیے، وقت پہ ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس حکومت کی میعاد جس دن ختم ہوتی ہے اس دن ہم حکومت چھوڑ کر چلے جائیں، عبوری حکومت آئے اور پھر آگے انتخابات ابھی یہاں پر انہوں نے، ہمارے بھائی نے کہا کہ 100 یونٹ، یہ اس وقت جب میں وزیر اعلیٰ تھا ہم نے پورا ہوم ورک کیا اور 100 یونٹ بجلی صارفین کو، عام آدمی کو مفت دینے کا پورا منصوبہ بنایا۔ میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی، لیکن وہ ایک انا کی نظر ہو گئی اور وہ نہ چل سکی۔ آج میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنی آج اگر وہ منصوبہ چل رہا ہوتا تو عام آدمی جو ہے، جو آج بجلی کے بل دیکھ کے ڈر جاتا ہے، وہ 100 یونٹ بجلی جو ہے وہ مفت اس سے مستفید ہو رہا ہوتا۔ ہم نے آٹا جو ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سبسڈی دے کے سستا کیا۔ ادویات، عام ادویات ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے تمام صوبے میں وہ ادویات کو جو ہے وہ مفت کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے لیے ہونی چاہیے۔ عوام جو ہے ان کو ریلیف ملے گا تو ان کا کانفیڈنس، اعتماد جو ہے اس سسٹم پر بحال ہوگا۔ تو اس لیے جو بھی انتخابات کے نتیجے میں حکومت آتی ہے، میری یہ دعا ہے کہ وہ عوام کے بھلے کے لیے کام کرے، اور اس حکومت نے جو 15 ماہ میں عمران نیازی کی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کی، چاہے وہ دوست ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں، جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو کرچی کرچی کر کے اس کو جوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس ملک کی سیاسی قیادت نے جس طرح دوست ممالک کے ساتھ وہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو استوار کیا، دوبارہ دوستی ہوئی، سی پیک جو اس ملک کی معاشی طاقت کا دل ہے، اربوں ڈالر کی جو اپنا جو ہے وہ سرمایہ کاری ہے، اس کو دوبارہ سے بحال ہوا، چین کا اعتماد دوبارہ بحال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ درد مندی کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہاں پر یہ بات ضروری ہے، جس طرح 14 اگست آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کا جھنڈا ہمیشہ ہمالیہ کی چوٹیوں سے بھی بلند رکھے، لیکن جب کلاس روم میں ایسے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، راشد منہاس کی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے، عزیز بھٹی شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے، علم دین شہید کی قربانی کو بتایا جاتا ہے، کیپٹن شیر خان جو ٹائیگر ہل پر شیروں کے لڑا اس کی قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آج عمران نیازی نے 9 مئی کو وہ زہر گھولا کہ انہی شہیدوں کے مجسموں کو مسمار کر کر ان کی خدا نخواستہ تذلیل کی گئی۔ شہیدوں کی ماؤں کا دل ٹوٹا جو آج سرحد پر
अपने बीवी बच्चों से दूर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए फ़ौजी, रेंजर्स, सिपाही तैनात हैं, उनका दिल टूटा। तो ऐसे जो गुनाह हैं वो नाकाबिले मुआफ़ी हैं। चाहे वो जिना हाउस पर आग लगाना है, चाहे वो एम्बुलेंस रोज़ को मरीज़ को निकाल उसको आग लगाना है, रेडियो पेशावर वहाँ पर उसको आग लगाना है। ऐसे मुजरिमाना अमल जो हैं वो तभी रुकेंगे जब उनको करार वाकई सज़ा मिलेगी और उन शहीदों की माँग को तभी तस्कीन मिलेगी, उनको तभी सुकून मिलेगा जब शहीदों को, कुर्बानियों को रुसवा करने वालों को सज़ा मिलेगी। यही इसमें पाकिस्तान की भी तक़वियत है, पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। जो कौमें अपने शहीदों को, अपने मौसमों को भूल जाती हैं वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। एक मुआयना की वजह से महंगाई है, दूसरा सूबाई गवर्नमेंट कहीं नजर नहीं आ रही कि भारत जो है वो चांद के ऊपर अपने मिशन भेज रहा है और पाकिस्तान अभी तक गंदम की पैदावार जो है वो बढ़ाने पे लगा हुआ है। क्या समझते हैं जो सियासी जमातों की हुकूमतें जो आई या जिन डिक्टेटरों ने मार्शल लॉ लगाया वो इन नाकामियों का जिम्मेदार है, किसको ठहरा? देखें, ये सच्चाई सबको पता है कि यहाँ पर 30 साल से ज़्यादा जो है डिक्टेटरशिप रही, जमहूरियत को पनपने का मौका कम मिला। ये मजमूई गलतियों का नतीजा यहाँ पर आज खड़े हैं हम, किसी एक का कसूर नहीं है, लेकिन जहाँ पर गलतियों को सुधारना चाहिए वहाँ पर जो मैंने कहा कि 10 साला मुआशी मंसूबा जो है वो कौम के सामने लाना चाहिए, उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, तभी ये एटमी कुव्वत जो है तरक्की कर सकेगा और आवाम को जो है रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जब मुआशी पॉलिसियों का तसलसल होगा और ये मुल्क तरक्की करेगा। ये फरमाइएगा कि क्या नून लीग ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है आम इंतखाबात के हवाले से, और आप क्या समझते हैं कि आइंदा अगर आम इंतखाबात होते तो नून लीग कहाँ खड़ी है? इत्तेहादियों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या अलग उनका दड़ा होगा? दूसरा मैंने सवाल किया कि जो 9 मई के लोग थे जिनके कहने पर ये सब कुछ हुआ, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है, उन्हें सज़ा क्यों नहीं देते? किसी उनको सबको अपना जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनकी शनाख्त हो चुकी है और आप जल्द देखेंगे इंशाअल्लाह कि उनको नून लीग के नायब सदर हमजा शहबाज इस वक्त लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा? ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।